حق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائه عطاة المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنا قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے نویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. قبل اس کے کہ میں مقام محمود پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کروں، یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ میرے سارے محترم سننے والے یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ انسان کے خون ناحق کا بہایا جانا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان کا خون ناحق جس طریقے سے بہایا جا رہا ہے وہ دنیا میں بے نظیر ہے، دنیا میں بے مثال ہے. یعنی حد یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں پانی مہنگا ہے اور انسان کا خون سستا ہے. واقعہ یہ کہ پانی کی بوتل تمہیں مہنگی ملے گی، انسان کا خون ارزاں ہے. وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو اسلام کا معاشرہ کہتا ہے، اس معاشرے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی فقط دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول کی سنت. تیسرا کوئی اساسی عنصر اسلام کی شریعت میں نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. اللہ کی کتاب نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. قرآن ہے جو کسی ایک انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی نگاہ قرآن میں ہر انسان ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور اگر کوئی ایک انسان کو بچا لے وہ پوری انسانیت کو بچانے والا قرار پائے گا. تو یہ تو میرے قرآن کا حکم ہے
اور میرے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من یدہی و لسانہی، مسلمان فقط وہ ہے کہ اس کے شر سے، اس کے زبان اور اس کے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بھائی اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس دنیا میں مشرک نہیں ہے؟ ہیں۔ کیا اس دنیا میں کافر نہیں ہے؟ ہیں۔ لیکن اللہ نے ان سے حق حیات کو نہیں چھینا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں سے حق حیات کو چھین رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں سے حق حیات کو چھین رہے ہیں؟ انہیں پہچانو، یہ ہے کون؟ بھائی خدا کی قسم ہم نے جمہوریت کو ہمیشہ پسند کیا اور جمہوریت کو ہمیشہ پسند کریں گے، اس لیے کہ یہ عوام کی رائے ہے۔ بھائی توجہ رہے، لیکن ایسی منحوس، ایسی ملعون اور ایسی مفلوج جمہوریت نہ ہم نے کبھی دیکھی، نہ تاریخ انسانیت نے کبھی دیکھی جو آج کل چل رہی ہے۔ خدا کسی شریف انسان کو ایسی منحوس جمہوریت سے روشناس نہ کرائے۔ اس ملک میں آج کوئی قانون نہیں ہے اور حکومت نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی لاشیں اٹھائے اور اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم نے لاشیں اٹھانے کی تربیت کربلا کے میدان سے لی ہے۔ ہم نے لاشیں اٹھانے کی تربیت کربلا کے میدان سے لی ہے، لیکن لاشاں گرانے والا اس دن سے خبردار رہے جب اٹھانے والے گرانے میں تیار ہو جائیں۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا رویہ مثبت ہے اور ہم احترام کی نگاہ سے ان کے اس رویے کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ سرحدیں دو ہیں، جغرافیائی سرحد، نظریاتی سرحد، اور آج یہ دونوں سرحدیں خطرے میں ہیں۔ اگر سرحدیں رہیں گی تو تم سرحدوں کی حفاظت کرو گے۔ تو ان سے فقط ایک التماس ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ بس مجھے اس سے زیادہ تمہاری خدمت میں عرض نہیں کرنا، سلسلہ گفتگو متصل ہے۔ حبیب کہہ دو کہ نماز پڑھی جائے، صبح کے وقت میں پڑھی جائے، دوپہر کے وقت میں پڑھی جائے، رات کے وقت میں پڑھی جائے۔ یہ تم اس معاشرے میں جو گرفتار ہو جہاں غیر شریف لوگ شریف کے نام سے حکومت کر رہے ہیں، یہ ووٹوں کی بھیک پہ، تمہارے ووٹوں کی بھیک پہ پلنے والے سیاستداں، وزیر ہو یا صدر ہو، یہ اتنے مغرور کیسے ہو جاتے ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں اور پھر تمہاری آواز نہ سنیں؟ یہ اتنے مغرور کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو ان کو سبق سکھاؤ۔ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں تمہیں مشتعل نہیں کرنا چاہتا، میں تم تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ انہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے، اور سبق سکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اب انہیں دوبارہ منتخب نہ ہونے دو۔ یہ دھرنوں سے نہیں جائیں گے، کرنے سے جائیں گے۔
دھرنے سے نہیں کرنے سے جائیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ میں اس مرحلے فکر پر روکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں. اور آج جو سوگواری کی فضا قائم ہے پورے ملک میں، اس کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ عرض کروں. بھئی یہ ہوا کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا معاشرہ، محمد الرسول اللہ کہنے والوں کا معاشرہ، اس معاشرے میں اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا قتل و غارت. یہ سبب کیا ہے؟ بات کل اتنی ہے کہ تمہارا رابطہ اپنے رسول سے ٹوٹ گیا. تمہارا رابطہ اپنے رسول سے ٹوٹ گیا، تمہارا رابطہ اپنے اللہ سے ٹوٹ گیا. بھائی سننا، خدا کی قسم، تم ووٹوں سے صدر اور وزیر اعظم بناتے ہو. میں موضوع سے متصل ہو گیا. بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو؟ زندہ باد کہہ کے اسے لاتے ہو اور مردہ آباد کہہ کے اسے بھگا دیتے ہو. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا ملکوں میں. بھائی متمدن ملکوں میں تو یہی ہے کہ زندہ باد کہہ کے لائے اسے صدر یا وزیر اعظم بنا دیا، اور مردہ باد کہہ کے ہنگامہ کر کے اس کے خلاف اسے بھگا دیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن شاید تمہارے ملک میں وزیر اعظم اور صدر ایسے نہیں بنتے، بڑی طاقتوں کے اشاروں پہ بنتے ہیں. تو بڑی طاقتیں آگاہ ہو جائیں کہ کہیں اب وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھائی، تو اب صدر تم نے بنایا، وزیر اعظم بنایا زندہ باد کہہ کے، اور اتار کے پھینک دیا مردہ آباد کہہ کے. بھائی کیا تو تم نے یہی، ہنگاموں سے اتار دیا اور نعروں سے اسے بنا لیا. کیا تم نے خدا کو اپنے ووٹوں سے بنایا ہے؟ اپنے سجدوں سے بنایا ہے؟ دیکھو نا، بہت آسان اور بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں میں. کیا خدا تمہارے ووٹوں سے بنا ہے؟ تمہارے سجدے تمہارا ووٹ ہیں کہ تم نے سجدے کیے تو وہ خدا ہے، اور اگر نہ کیے تو وہ خدا نہیں ہے. بھائی اللہ تمہارے سجدوں سے نہیں بنتا. وہ مالک الملک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ صاحب جبروت ہے. وہ خدا اس نے تمہیں ڈیزائن ایسا کیا کہ اس سے بچ کے نہ رہ سکو. مٹی، انسان، پھر مٹی. ایسا ہے یا نہیں؟ مٹی اٹھایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں ملا دیا. بھئی یہی تو کہا، بھئی توجہ رہے، یہی تو کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا اور پھر اسی مٹی میں ملا دیں گے. مٹی، توجہ رہے، مٹی اٹھایا پھر مٹی. میرا محترم مجمع سوچ رہا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ سچویشن تمہارے دماغ میں بنی کیا؟ مٹی اٹھایا، کچھ دن دنیا میں رکھا، پھر مٹی. یعنی سجدہ، کود، پھر سجدہ. سجدہ. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں، اور یہ موضوع کا آخری مرحلہ ہے. سجدہ، قود، پھر سجدہ. تو اب جو تم اس دنیا میں آئے ہو نا، وہ دو سجدوں کے درمیان کا وقفہ ہے، اور دو سجدوں کے درمیان میں استغفار ہے، فسق و فجور نہیں ہے. بھئی میرے ساتھ چلتے رہنا. تو اب سجدے کی شرافت سمجھ میں آئی؟ نہیں بھائی نہیں، سجدے کی شرافت ابھی سمجھ میں نہیں آئی. بھئی دیکھو، تم پورے انسان ہو سر کی وجہ سے. یہ جو سر دیا ہے نا، تو تمہاری ساری فضیلتیں اس سر میں ہیں. تمہاری سماعت سر میں، تمہاری بصارت سر میں، تمہارے سونگنے کی توانائی سر میں،
ایسا ہے یا نہیں؟ تمہاری چکھنے کی توانائی سر میں، تمہاری عقل سر میں، تمہارا فکر و شعور سر میں، سب کچھ سر میں ہے، اور اس سر کو تمہارے جسم میں سب سے بلند رکھا. تو اب شرافت یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس بلند کو پست کر دو. تم دیکھتے ہو سر سے، تم سنتے ہو سر سے، تم بولتے ہو سر سے، کسی سے وعدہ کرتے ہو تو سر سے، کسی پہ غصہ کرتے ہو تو سر سے، کسی کو ہاں کہو تو سر سے، کسی کو نہیں کہو تو سر سے. ایسا سر اس کی بارگاہ میں رکھ دو. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو اس مرحلے پر نہ روک لوں؟ تمہاری پوری انسانیت کہاں ہے؟ سر میں ہے. یہ پورا دھڑ کنٹرول ہو رہا ہے سر سے، سب کچھ سر میں ہے. اب میں کیا کروں کہ میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت منی کم منزلۃ الراس من الجسد، یا علی تو میرا سر ہے، میں تیرا دھڑ ہوں. یا علی تو میرا سر ہے، میں دھڑ ہوں. اب دیکھوں گا تیرے ذریعے سے، بولوں گا تیرے ذریعے سے، بات کروں گا تیرے ذریعے سے، کسی سے خوش ہو جاؤں گا تیرے ذریعے سے، کسی سے ناراض ہو جاؤں گا تیرے ذریعے سے، کسی کو جنت میں ڈالوں گا تیرے ذریعے سے، کسی کو جہنم میں ڈھکیلوں گا تیرے ذریعے سے. سنتے جاؤ یہ مرحلہ فکر معین ہے. تو اب سر رکھ دو اس کی بارگاہ میں جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہر ذرے کا اس کائنات کی بنانے والا ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو سورہ مومن میں آواز دی رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون. زحمت دی میں نے، خستہ لگ رہے ہو، تھکے ہوئے. تھکے ہوئے ہو اور ظاہر ہے کہ یہ تھکنے کے دن ہیں. اب اگر زندہ رہے تو اگلے سال یہ دن نصیب ہوں گے. اور خدا کی قسم تم سے زیادہ تھکی ہوئی وہ ماں ہے. تو تھوڑا سا برداشت کر لو. تھکے ہوئے تھے لیکن میں نے علی کا ذکر کیا اور تم توانا ہو گئے ہے نا. تو اب ذرا سا یہ سننا، رفیع الدرجات تم نے سجدے کر کے اللہ کا درجہ نہیں بڑھایا. رفیع الدرجات درجوں کا بڑھانے والا وہ ہے. ذو العرش عرش کا مالک وہ ہے. کون ہے بھائی عرش کا مالک؟ اللہ. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور جس بندے میں چاہے اپنے امر کی روح ڈال دے. عرش کا مالک اللہ ہے. بھائی عرش کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ حکومت کرتا ہے، اس کا نام ہے عرش. تو اللہ نے اپنی حکومت کرنے کے لیے اپنا ایک سرکاری دفتر بنایا، اس کا نام ہے عرش. اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا، اس سے زیادہ آسان میں بات کو کر نہیں سکتا. دیکھو بھائی ہر انسان کی دو جگہیں ہیں. ایک اس کی ذاتی جگہ ہے جہاں وہ اپنے ذاتی کام کرتا ہے، اور ایک اس کی سرکاری جگہ ہے جہاں سے وہ سرکاری کام کرتا ہے. سوچ رہے ہو نا؟ سوچ. اچھا میں تمہاری مثال کیوں دوں، میں اپنی مثال کیوں نہ دے دوں. دیکھو بھائی یہ ممبر میری سرکاری جگہ ہے، یہاں سے مجلس پڑھوں گا، اور گھر میری ذاتی جگہ ہے. کھاؤں گا اپنے گھر میں، پیوں گا اپنے گھر میں، سوؤں گا اپنے گھر میں، جاگوں گا اپنے گھر میں. میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں، اور ممبر پر مجلس پڑھوں گا. تو سرکاری جگہ پہ ذاتی کام نہیں ہوتا، اور ذاتی جگہ پہ
سرکاری کام نہیں ہوتا؟ اچھا بھائی، اب عجیب اللہ ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھا عرش پہ، کہنے لگا میں عرش کا مالک ہوں، عرش میرا، عرش میرا، عرش یعنی یہ میری سرکاری جگہ، تو مالک تیری ذاتی جگہ کہاں؟ میرا خانہ کعبہ۔ اب اللہ کی دو جگہ ہے، اللہ کی دو جگہ، آسمان میں عرش سرکاری، یہاں سے سرکاری کام ہو، زمین پہ خانہ کعبہ ذاتی، یہاں سے ذاتی کام ہو۔ اچھا بھائی، تو اب اللہ کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ بیٹھنے کی جگہ تو عرش ہے، رہنے کی جگہ خانہ کعبہ، صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا بھائی، تو جناب اللہ تعالی کیا آج اس میں تشریف فرما ہے؟ یہ میرا لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سوال آپ سے نہیں ہے، بزرگوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تشریف فرما ہے؟ کہا نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر کیا تشریف فرماؤں گا؟ اچھا تو کبھی ماضی میں آ کے سوئے ہوں؟ کرنے بھی ماضی میں بھی کبھی نہیں آئے۔ اچھا بھائی، کوئی امکان ہو کہ مستقبل میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ اور تشریف فرما ہوں گے؟ کہنے بھی مستقبل میں بھی امکان نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کس چیز کو چوم رہے ہو؟ نہیں، میں نے پوچھا کہ اچھا بھئی جو اللہ تعالیٰ نمازی میں آئے، نہ مستقبل میں تشریف لائیں گے، نہ اس وقت موجود ہیں، تو اس کے اندر ہے کیا؟ کہنے لگے خالی ہے۔ کہنے لگے بزرگ کے خالی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ خالی مکان کو چومے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھئی خالی مکان کو نہیں چوم رہے ہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں۔ تو خالی کعبہ سب کی سمجھ میں آ گیا، خالی تابوت آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پوری کائنات سے پروردگار نے اپنے لیے دو جگہ معین کی، سرکاری جگہ عرش کو بنایا، ذاتی جگہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ مالک تو رہے گا نہیں کبھی، پھر یہ ذاتی گھر کی ضرورت کیا ہے؟ اور مالک تجھے بیٹھنا نہیں ہے کبھی عرش پر، تو اس سرکاری جگہ کی ضرورت کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ دونوں جگہ میں نے بنا کے رکھ لی، جب سرکاری کام ہوگا تو محمد کو عرش پہ بلاؤں گا، اور جب ذاتی کام ہوگا تو علی کو گھر میں پیدا کرواؤں گا۔ بس میں بھائی نعروں میں بڑا جوش ہے، درود دھیمی ہے۔ کل محرم کی 8ویں تاریخ کو میں اسی ممبر سے عرض کر رہا تھا کہ بآواز بلند درود پڑھو اور آل محمد کے ساتھ پڑھو، تاکہ قیامت تک ابتر کہنے والوں کے منہ پہ تماچا لگتا رہے۔ بس اب فکر کو اس مقام سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ رفیع الدرجات
وہ درجوں کا بلند کرنے والا ہے۔ اب دیکھو کیسے آہستہ آہستہ اپنے حبیب کے درجے کو بڑھایا اور بڑھاتے بڑھاتے مقام محمود تک پہنچایا۔ موضوع تمام کر چکا ہوں میں، کل بات کو صرف آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ حجرات میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو درجے بڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ میں نے دوسری آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی، 49واں سورہ ہے، اور اب پہلی بھی سنتے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے رسول سے، ترجمہ مختصر کر رہا ہوں، اپنے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھو اللہ سے آگے بڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے ترجمے میں فقط رسول کو رکھا۔ اپنے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ خدا معلوم کس نے کی تھی؟ قرآن تو یونیورسل لا بیان کرتا ہے نا، وہ شخصیات میں نہیں الجھتا۔ مجھے نہیں معلوم، اور وہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کون رسول سے آگے بڑھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن نے اتنا کہہ دیا کہ رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور پھر کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اے ایمان لانے والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ کسی نے کی ہوگی، کسی نے کی ہوگی۔ ولا تجہروا له بالقول، اور ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اس کی اجازت دے دیتے۔ اگر تم جیسا ہوتا، بھائی سننا، اگر تم جیسا ہوتا تو ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیتے۔ اچھا اب بتائیں، جا کے ہوم ورک کیا کرو۔ حوالہ دے دیا، حجرات 49واں سورہ، اور پہلی اور دوسری آیتیں اس سورے کی۔ اے ایمان لانے والو، اپنے نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ نبی، بھائی توجہ رہے، نبی سے آگے نہ بڑھنا، ہمیشہ نبی کے پیچھے رہنا۔ اور اگر بڑھ گئے تو بتاؤں کیا کروں گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نمازیں تمہیں منہ پہ مار دوں گا، تمہاری پڑھی ہوئی نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ تو نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنا باطل ہے، ناز نہیں کرنا چاہیے اس عبادت پر۔ نہیں، دیکھ رہے ہو نا بھائی، اب سلسلے فکر آگے بڑھ رہا ہے، اور اب سورہ نساء میں آواز دی، فقط 2-3 مقامات تاکہ مقام محمود سمجھ میں آ جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حبیب تیرے اللہ کی قسم، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ جھگڑا آپس کا اگر فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں تو مسلمان نہیں ہیں، یعنی خود نبی سے جھگڑا کرنے بیٹھ جائیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، بس سننا، بہت زیادہ زحمت نہیں دینی مقصود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو جب تک اپنے جھگڑے میں میرے نبی سے فیصلہ نہ کرواؤ۔ فیصلہ کرے گا نبی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور صرف فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے فیصلے پہ دل سے راضی ہو جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ اس نے علم اسے کیوں دے دیا، اسے کیوں نہیں دیا۔
کھلے دل سے نبی کے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جاؤ. اسے زیادہ کیوں چاہتا ہے, مجھے کم کیوں چاہتا ہے, یہ دل میں نہ آنے پائے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, اور میرے نبی کے ہر حکم پر اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. یہ سورہ نساء. اور اب پالیسی میکنگ جملہ بہت چھوٹا سا, سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو دے دے وہ لے لو. پڑھے لکھے ہو, حکم یہ ہے کہ رسول جو دے دے وہ لے لو. یہ تو نہیں کہا کہ جو مانگے وہ مت دینا. بہت سامنے کی باتیں ہیں. رسول جو دے دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب میرے نبی کی سنت بن رہی ہے. اب تک قرآن آ رہا تھا, اب سنت آ رہی ہے. تو یہی تو مقام محمود ہے جسے کل میں اختتام پذیر کر چکا. لیکن اب یہ جملہ تو ناگزیر ہے نا کہ بھائی اب نبی کی سنت قرآن کے ساتھ چلے گی. آرام سے سنو بھائی, یہ بہت آرام سے سنو. نبی کی سنت قرآن کے ساتھ چلے گی. 23 برس میں نبی کو قرآن بھی دینا ہے اور نبی کو اپنی سنت بھی دینی ہے. سنت کے معنی سیرت نبی, سیرت رسول. توجہ رہے. تو اب رسول کو سنت بھی دینی ہے, قرآن بھی دینا ہے. قرآن تو دے دیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو لے لی پروردگار نے. سنت کا کیا ہوگا بھائی؟ اب جو نبی کی سیرت آگے بڑھے گی, تو نہ معلوم لوگ کیا حشر کریں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا, جاؤ دیکھو, ہم نے دیکھا کہ داؤد کی زبور اور ہے, سیرت داؤد اور ہے. پڑھنے کے بعد بولنے کا عادی ہوں. داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور آج پائی جاتی ہے, اسے دیکھو, پاکیزہ کتاب. اور نعوذ باللہ میرے داؤد کی سیرت دیکھو, اچھے واقعات نہیں ہیں. تو سیرت داؤد اور ہے, زبور اور ہے. سیرت موسیٰ اور ہے, توریت اور ہے. اٹھا کے دیکھ لینا. سیرت عیسیٰ اور ہے, انجیل اور ہے, یشیع اور یرمیہ کے صحیفے اور ہیں. ان دونوں بزرگوں کی سیرت اور ہے. اچھا بھائی سنو, ہندوؤں کی مقدس کتابیں اور ہیں, کرشن جی کی سیرت اور ہے. میں سے پہنچ گیا. میں نے بات ذرا سی بلند کی ہے, لیکن اگر سننے والوں تک پہنچ گئی تو لطف سماعت یہی ہے. بھائی داؤد اور زبور اور, توریت اور موسیٰ اور, انجیل اور عیسیٰ اور, وید اور کرشن جی اور. بھائی پروردگار تیری کتاب آخری, تیری شریعت آخری, تیرا نبی آخری. اگر نبی کی سیرت کو لوگوں نے بدل دیا تو ہوگا کیا؟ اس لیے کہ یہ امت آخری ہے, اب کوئی نبی آنا نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سیرت جا رہی ہے کہ وہ مزاج رکھتے ہیں بدلنے کا. اگر تیرے نبی کی سیرت کو بدل دیا تو دین اسلام کا ہوگا کیا؟ کہا مت گھبراؤ, ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا
سیرت بچانے کے لیے اب علی کے دو کام ہیں، نبی کو بھی بچائے، نبی کی سیرت کو بھی بچائے۔ وہ آیت یاد آئی سرنامہ کلام کی، بس عزیزو گفتگو طویل نہیں ہے، سرنامہ کلام کی آیت یاد آئی، قل، جو میں نے آخری دنوں میں پڑھی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مالک، بھئی ایک ہی جنگ، مالک وجعل دے دے، لی مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا۔ بھائی رکو ذرا سی قرآن کی کمپریٹیو اسٹڈی ہو جائے۔ ایسی ایک دعا موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ۔ اب یہ دونوں کو جوڑ کے سنو، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری یہ اس مرحلے کی تقریر مکمل ہو جائے گی۔ سورہ طٰہٰ، بہت توجہ رہے۔ اذهب 20واں سورہ ہے قرآن کا، اس کا ایک پیراگراف چھوٹا سا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ موسیٰ نے کہا میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور مالک میں جاؤں گا، تیرا حکم ہے فرعون کے دربار میں جاؤں گا، لیکن میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے۔ ہارون اخی، اس کا نام ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ بات رکنے والی ہے، لیکن نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو چاہیں گے نا کہ ان کے سامنے ذرا ایک ایک لفظ کی وضاحت ہو جائے۔ موسیٰ کی دعا کو دیکھنا بھائی، ایک مرتبہ اور سنو، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے اور اسی وقت میں اس گفتگو کو مکمل کر دینا ہے۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور ایسی گتھیاں کھول دے میری زبان کی کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، رشتہ میرا بھائی ہے۔ یہ ایک ایک لفظ میں نے الگ کیوں کیے؟ یہ ایک ایک لفظ میں نے قرآن مجید کے الگ کیے تاکہ ہر لفظ کا الگ مفہوم سمجھ لو۔ تو اب لطف سماعت ہے، وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ میرا بھائی ہے۔ موسیٰ، اب مجھے اجازت تو میں پوچھ لوں کہ نام بتلا رہے ہو، ولدیت بتلا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اہلیت بتلا رہے ہو کہ وہ اہل ہے، تو خود ہی اپنا وزیر بنا لو۔ سنو، سوال پہنچ گیا، کہنے لگے وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون ہے، رشتہ میرا بھائی ہے۔ تو نام بتلا رہے ہو ہارون ہے، رشتہ بھائی ہے، تمہارے خاندان سے، خود بناؤ۔ کہا بھائی میں بنا تو نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہوں، تو وہ کام جو اولو العزم نبی نہ کر سکے اس کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ دیکھو بھائی آگے جانا ہے اور وقت کی کمی کی شکایت پیدا ہوتی آ رہی ہے، لیکن اب یہ جملہ مکمل ہو جائے۔ اب میرے نبی کی دعا، موسیٰ کی دعا سن لی تم نے،
सुन ली ना, याद रखोगे, 2 मरतबा सुना दी मैंने, लेकिन फिर एक मरतबा और सुन लो, और पूरी दुआ नहीं सुनाऊंगा। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मालिक मुझे एक वजीर दे दे मेरे खानदान से। ठीक, मूसा की दुआ सुन ली तुमने, मालिक मुझे वजीर दे दे मेरे खानदान से। अब चलो हिजरत के रात वाली आयत की तरफ। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। वजअल बना दे, रसूल दुआ मांग रहे, वजअल बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, बस तकरीर मुकम्मल होने वाली है। मूसा ने कहा मिन अहली, मालिक मुझे वजीर दे मेरे खानदान से। मोहम्मद की दुआ सूरह बनी इस्राइल में मिन लदुनका, मालिक अपने पास से मुझे मदद करने वाला दे दे। तो मूसा का मदद करने वाला खानदान से आएगा, मोहम्मद का मदद करने वाला वहां से आएगा। अब समझ में आया अपने घर में क्यों पैदा करवाया था। मैंने जहमत दी। अब ये सुल्तान नसीर चला, ये अल्लाह के पास से आने वाला मददगार, ये रसूल के साथ चला। और किस शान से चला कि अब नहजुल बलागा का एक जुमला भी सुनते जाओ। मैंने जहमत दे दी, लेकिन ये जुमला तुम्हें सुना के जाऊंगा। कहने लगे, भाई अली इब्ने अबी तालिब को पहचानते हो, और जब अली की जबान से कोई जुमला निकल जाए तो वो पॉलिसी बन जाता है। कहने लगे, इज़ह मर्रल बास व अहजमन नास फ़क़द्दम अहल बैतिही व वक़ा बिहिम अस्हाबहु हर्र सयूफ़ वल सिन्ना। भाई मदद करने वाला कहां से आया? अल्लाह के पास से। नाम क्या है उसका? अली। यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ। फिर सुनना, मोहम्मद का मदद करने वाला अल्लाह के पास आया, उसका नाम है अली। अब अली बोल रहा है कि जब घमसान का रन पड़ता था, जब तलवारों से तलवारें टकराती थी, जब नेज़ों से नेज़े और लोहों से लोहे टकराते थे, तो मेरे नबी की सीरत ये थी। मेरे नबी की सीरत कौन कह रहा है भाई? अली बोल रहे हैं। मेरे नबी की सीरत ये थी कि वो अपने साथियों को बचाते थे और मुझे जंग में भेज देते थे। नहीं उठे। देखिए ये जुमला देखें मेरे मौला का। अगर ये जुमला पहुंच गया तो फिर जरा सा और आगे जाऊंगा। फ़क़द्दम अहल बैतिही इज़ा मर्रल बास वाजमन नास फ़क़द्दम अहल बैतिही व वक़ा बिहिम अस्हाबहु हर्र सयूफ़ वल सिन्ना। मेरे नबी की सीरत थी, मेरे नबी की यह तरीका था कि जब घमसान का रन पड़ता था तो मुझे भेजते थे, अपने साथियों को बचाते थे। यानी अपने साथियों को नबी ने बचाया, अली को भेजा। भाई बात क्या है? बात यह है कि वो तो बड़े अच्छे लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी औलाद कहेगी कि हमारे बाप दादा ने मोहम्मद को बचाया था। कहा नहीं, सिर्फ अबू तालिब की औलाद का एहसान मोहम्मद पे होगा। अब
اب وہ چلا جو اللہ کے پاس سے مدد کرنے کے لیے آیا تھا. اور اب ایک ہی جنگ, اس ایک جنگ کے دو شیٹس دیکھو. اور مجھے اجازت دے دو بھائی, ایک مرتبہ جب جنگ ہوئی نا مشرکین سے, تو مشرکین ایک بت کو لے کے آ گئے, اس کا نام تھا عزا. عزا ایک دیوی ہے, مؤنث بت. اسے میدان میں لائے اور اپنے فوج کے سامنے رکھ دیا اسے. بہت مشہور بت ہے عزا. ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے, ادھر مشرکین کا لشکر ہے, بیچ میں عزا رکھا ہوا ہے. اور آتے جاتے ہوئے مسلمانوں سے وہ پکار کے کہتے ہیں ان لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں, ہم تو عزا کو لے کے آئے ہیں, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن وہ تنزیہات طور پہ فرما رہے تھے مشرکین. اب وہ فرما رہے تھے, میری زبان سے نکل گیا. بعد میں چونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا, تو اب کیا کہہ رہے تھے چھیڑنے کے لیے مسلمانوں کو, ان لنا عزا ولا عزا لکم. سنو مسلمانوں سنو, ہمارے پاس عزا جیسا بت ہے, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, واقعی مسلمانوں کے پاس عزا نہیں تھا نا. اچھا, تو اب جوشیلے مسلمان غصے میں آئے اور آئے کہ یا رسول اللہ, یہ مشرک بہت طنز کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں کہ ان کے پاس عزا ہے, ہمارے پاس عزا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ جواب کی اجازت دے دیں. کہ نہیں, تم بیٹھ جاؤ, علی جواب دینے کے لیے جائے گا. جوشیلے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ہم جا کے جواب دے دیں. کہا نہیں بھئی, آپ تشریف رکھیں, میں علی کو بھیجوں گا. اس لیے کہ مقابلہ ہے بت سے. اب وہ جائے جب بت شکن ہو, بت پرست نہ ہو. کہا یا علی جاؤ, انہیں جواب دے دو. بس جیسے ہی انہوں نے علی کی صورت دیکھی, مشرکوں نے ادھر سے آواز بلند کی, ان لنا عزا ولا عزا لکم. ادھر علی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. وہ دن اور آج کا دن مشرکوں کے پاس مولا نہیں ہوا کرتا. وقت نہیں ہے بھائی, میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن اب میری مجبوری ہے. تاریخ لکھتی ہے اللہ مولانا. علی نے جو جواب دیا, اللہ ہمارا مولا ہے, ولا مولا لکم, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. علل اعلان تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اللہ کو مولا کہا میرے علی نے. یا رسول اللہ, آپ کا اللہ ہے اور اسے آپ کے علی نے مولا کہا ہے, اب آپ علی کو انعام کیا دیں گے؟ کہا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک اسے مولا بنا کے نہ جاؤں. وجعل لی, یہ ہے سلطان نصیر. وجعل لی من لدن کا سلطان نصیرہ, مالک اپنے پاس سے ایک مدد کرنے والا دے دے. سمجھ میں آیا کہ اللہ کے پاس سے مدد کرنے والا کون آیا؟ وہی جنگ ہے جس میں کافر عزا لے کے آئے تھے. جنگ بدلی نہیں ہے, وہی جنگ ہے. بس آخری جملہ سنو,
اور 2 جملے مصائب کے بھی عرض کرنے ہیں، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ جنگ وہی ہے، گھمسان کا رن تھا، اور اس گھمسان کے رن میں یا ابو محجن ثقفی ایک صحابی ہیں رسول کے اور جنگ میں تشریف فرما تھے، یا ابو دجانہ، ان دونوں میں امر دائر ہے کہ کس کے ساتھ ہوا۔ لڑتے لڑتے صحابیہ رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بھائی توجہ رکھنا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بھائی رسول کیا کریں، جان رہا تھا کہ رسول حلال مشکلات ہے، صحابیہ رسول ہے نا، معرفت تھی کہ رسول حلال مشکلات ہے، رسول کوئی نہ کوئی حل تو دے گا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی، یا رسول اللہ میں لڑ رہا تھا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے عرشے پہ تشریف فرما تھے، زمین کی طرف دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور کہا کہ لو یہ تلوار۔ وہ ٹہنی صحابی رسول کے ہاتھ میں تلوار بنی اور وہ پھر جنگ کے بادلوں میں ڈوب گیا۔ سن لیا؟ آرام سے سن لیا؟ فرمانا ہے کہ جی ہاں میں نے آرام سے سن لیا۔ تو تم بھی اب آرام ہی سے سن لو، اور دو ہی جملے ہیں بس۔ ہوا کیا، صحابیہ رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، رسول نے جھک کے اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا کہ یہ تلوار لو، اور اس کے ہاتھ میں تلوار بنی اور وہ جنگلوں میں جنگ کے جنگلوں میں ڈوب گیا۔ گھمسان یعنی نیزوں کا جنگل تھا، تلواروں کا جنگل تھا، اس جنگل میں ڈوب گیا اور جنگ کرنے لگا۔ اب اس کا حشر کیا ہوا، کبھی پھر صحیح شہید ہوا ہے۔ ٹھیک، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے علی آ گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ نیچے دیکھیے، ایک ٹہنی اسے بھی دے دیجئے۔ نہیں، علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ علی خاموش، رسول خاموش۔ علی نے پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ ٹھیک، علی نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، اور کہا یا رسول اللہ یہ تلوار دے دیجئے۔ اب میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ ٹہنی اٹھا کر تلوار بنا کے دے سکتے تھے، یا آپ نے انتظار کیوں فرمایا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر ہی سے آئے۔ بس بھائی تم اگر میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو جس انہماک سے سن رہے ہو نا، میں سلسلہ فکر کو اور آگے لے جاتا، لیکن مجھے ایک جملہ مل گیا ہے کربلا تک جانے کے لیے۔ سپاہی اگر ادھر کا ہے تو اسلحہ بھی ادھر سے آئے۔ کربلا کے میدان میں ہر سپاہی کے پاس اسلحہ تھا، کل ایک سپاہی تھا جو بغیر اسلحے کے لڑا، اور اس کا نام ہے علی اصغر۔ کیسی تمہاری صدائیں بلند ہو گئی ہیں۔ دیکھو آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، تمہارے ساتھ تابوت جائیں گے، عالم جائیں گے، ذوالجناح کی شبیہیں جائیں گی، اور تم ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے، اور ایک بی بی تمہارے پیچھے یہ دعا کرتی ہوئی جائے گی کہ مالک یہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں، میرے بیٹے کے ماتمدار ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ بس
تذکرہ اس چھوٹے شہزادے کا آ گیا، اس ننھے سپاہی کا، اور تم تو اشاروں میں بات سمجھتے ہو، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک راوی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو. چھوٹا سا واقعہ. ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا. مدینے میں کام کرنے کے بعد ذریعہ رسول کی زیارت سے فارغ ہوا اور سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ امام کی زیارت کر لے. آ کے بیٹھا. امام نے کوفے کے حالات پوچھے. اس نے کہا فرزند رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کرتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. امام نے کہا مجھے بس اتنا بتلا دے، کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ ہرملہ، کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، حسین ابن علی کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ علی اصغر کا قاتل؟ کہا تجھے نہیں معلوم اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. رونے کا دن ہے نا، رونے کا دن ہے. میں نے چاہا کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر دوں. راوی کہتا ہے کہ میں کام سے فارغ ہو کے واپس آیا کوفے. مختار میرے دوست تھے، میں مختار سے ملنے کے لیے گیا. میں مختار کے پاس ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا. ہرملہ گرفتار ہو گیا. میں نے زور سے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا یقیناً اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا تکبیر کہنے کا؟ راوی نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اس نے جو تیر مارا تھا اس تیر نے ہمارے محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. کہا ہرملہ کو لایا جائے. ہرملہ آیا. ہرملہ آیا. مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر کچھ نہیں کیا ہی نہیں کچھ. کہا پھر بھی بول تو نے کیا کیا؟ وہ دیکھا کل اس پورے واقعے میں نے کل تین تیر چلائے، بس تین، کل 3 عدد تیر چلائے. کہا تفصیل بیان کر. کہا امیر چھوڑ دے. کہا نہیں تفصیل بیان کر. اس نے کہا میں نے پہلا تیر کل 3 عدد تیر چلائے ہیں میں نے، اور پہلا عدد جو تھا تیر کا جب حسین کا بھتیجا حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں چھپا ہوا تھا اور تلوار مارنے کی گنجائش نہیں تھی، تو اس وقت میں نے چلے سے تیر کو جوڑا اور اس بچے کا نشانہ لیا. بچہ حسین کے ہاتھوں میں تڑپ گیا. کہا دوسرا تیر. کہا امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ذوالجناح کی پیٹھ پہ جھوم رہے تھے اور اب زمین پہ آنے والے تھے کہ میں نے نشانہ لیا ان کے کلیجے کا. حسین اس کے بعد گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آ گئے. کہا ہرملہ تیسرا تیر. کہا امیر وہ تیسرا تیر چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. کہا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین کچھ آبا کے دامن میں چھپا کے لائے. لوگ سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اس شدت کی دھوپ میں جب آبا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ، پوری فوج اس بچے کو دیکھ کے رو رہی تھی. ہرملہ نے پکار کے کہا اختا کلام الحسین. اس وقت میں نے تیر مارا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستو واقعہ تم نے سن لیا. جب کوئی نہ رہا تو حسین میدان میں آئے اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ،
ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ کہیں سے جواب نہ آیا. ایک خیمے سے سجاد نکلے, ایک خیمے سے گریے کا شور بلند ہوا. دیکھا سجاد ایک تلوار لیے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں. ام کلثوم سے کہا خودی ہے. ام کلثوم سجاد کو روکو. کہا بیٹا مت جاؤ. تو سجاد روکے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا میرے بابا نے کس مظلومیت کے ساتھ پکارا ہے. دو جملے سنو, دو جملے. تم رو چکے, تم رو چکے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, سجاد کو گود میں اٹھایا, خیمے میں پہنچایا. کہا سجاد تمہارا میدان جنگ یہ نہیں ہے, کہیں اور ہے. اور اب اس خیمے کی طرف آئے جس سے رونے کی صدا بلند ہوئی تھی. آئے, کہا زینب بات کیا ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا, وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے نا اس نے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا, اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. کہا لاؤ شاید میں پانی پلا کے لاؤں. تم رو چکے, رو چکے. لائے, بچہ تیرے ظلم سے سیراب ہوا, لے کے چلے. اور اب جملہ سنو گے, حسین امام بھی ہے, حسین باپ بھی ہے. کہہ کے لائے تھے کہ لاؤ میں شاید پانی پلا کے لاؤں. اور اب لاشا لے کے جا رہے ہیں. 7 مرتبہ آگے بڑھے ہمت کر کے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہمت کر کے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک مرتبہ دل کو مضبوط کیا, دروازے پہ آئے. کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں, آپ والی ہیں, آپ وارث ہیں. کہا اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا کیوں نہیں مانوں گی. ابا کا دامن الٹ دیا. رباب پانی تو نہ پلا سکا, تیرا بچہ تھی